الحمد لله الحمد لله رب العالمين سبحان اللہ الحمد یہ مائک میں بند کر دو والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا ومعيننا ومريدنا ومقوانا ومنيانا سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأولياء أمته وعلماء ملته وسائر أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین حضرات، میں چند باتیں آپ سے والدین کی عظمت اور شان کے حوالے سے گوشگزار کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس محفل پاک کا عنوان بھی رکھا گیا تھا۔ سامعین مکرم، اس کائنات ارضی اور سماوی میں عالم بشریت میں والدین کا رشتہ وہ رشتہ ہے جس کی دنیاوی اعتبار سے کوئی نظیر اور مثال نہیں دی جا سکتی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آج کے اس گئے گزرے دور میں یہاں ہر چیز گراوٹ کا شکار ہے،
آپ جہاں جائیں گے آپ کو پیورٹی تلاش کرنا، کسی چیز کو اس کی اصلی حالت میں تلاش کرنا بہت مشکل ہے، مگر اس گئے گزرے دور میں بھی اگر کوئی چیز ملاوٹ سے پاک ہے، پیور ہے، اصلی حالت میں ہے، تو وہ صرف اور صرف والدین کی شفقت اور محبت ہے۔ یہ باپ کا ہی جگرا ہوتا ہے، اپنی ساری زندگی کی خون پسینے کی کمائی، اپنی جوانی کی محنت اور اپنی جوانی میں جو باپ اپنی ہڈیاں پیس کر اور گریاں رگڑ کر جتنا کچھ کماتا ہے وہ بڑھاپے میں اولاد کو ہینڈ اوور کر دیتا ہے۔ اب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور کا المیہ یہ ہے کہ نوجوان نسل اپنے آپ کو کوئی ارسطو اور افلاطون تصور کرتی ہے اور بوڑھے والدین کو کوئی دقیانوسی دور کا پرانا بابا تصور کرتی ہے۔ ایک بوڑھا شخص آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میں نے اپنی زندگی کی ساری کمائی اپنے بیٹے کو ہینڈ اوور کر دی ہے، مگر جس بات کا مجھے رونا ہے اور جو مجھے دکھ اور تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ اب میرا بیٹا مجھے اپنے کاروبار کے نزدیک نہیں آنے دیتا، میری خدمت کے حقوق پورے کرتا ہے مگر کہتا ہے کہ بابا جی آپ کاروبار کے نزدیک نہیں آ سکتے، اس لیے کہ آپ پرانے دور کے لوگ ہیں، اب کاروبار کے تقاضے اور ہیں، آپ جدید دور کے کاروباری پیچ و خم سے واقف نہیں، اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں بابا جی آپ کے کاروبار میں انوالو ہونے سے مجھے کاروبار میں نقصان نہ ہو جائے۔ ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ جب وہ بوڑھا شخص آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یہ شکایت پیش کرتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بوڑھے شخص کے بیٹے کو بلاتے ہیں، اس نوجوان کو، اور اس نوجوان کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا کے فرماتے ہیں کہ بیٹا تیرا بابا جو شکایت کر رہا ہے کیا یہ بات درست ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے بابا کی خدمت کے سارے حقوق پورے کرتا ہوں، مگر سچی بات یہ ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے
کہ اگر بابا جی میرے کاروبار میں انوالو ہوں گے تو نقصان ہو جائے گا، گھاٹا پڑ جائے گا، دور کے تقاضوں سے واقف نہیں، دنیا بڑی عیار ہے، تو کہیں میرا مول ہی نہ ڈوب جائے۔ میرے آقا ایک سنہری جملہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا ایک وقت تھا، تیرا بچپن تھا، تیرے بابا کی جوانی تھی، وہ ہر روز کما کے لاتا تھا، تو ہر روز کچھ چیزیں توڑ بھی دیتا ہوگا، کچھ خراب بھی کر دیتا ہوگا، مگر تیرے بابا نے تو آج تک یہ شکایت نہیں کی کہ میں بڑی مشکل سے کما کے لاتا ہوں، اور میرا بیٹا یہ ضائع کر دیتا ہے، میں اسے پکڑ کے کسی یتیم خانے میں چھوڑ کے آؤں۔ بیٹا اب کمائی بھی اسی بات کی ہے، اور تو جوان ہو گیا ہے، اب باپ کا بڑھاپا ہے تو تجھے بابا نقصان دہ نظر آتا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو سنہری حروف سے لکھا جانے والا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا انت ومالک لابیک، کہ بیٹا یاد رکھ، تو اور تیرا سارا مال یہ تیرے بابا کی ملکیت ہے، جب تک تیرا بابا زندہ ہے جو کچھ تو کماتا ہے وہ بھی تیرے بابا کی ملکیت ہے، اور اتنا تیرا اپنی ذات پہ حق نہیں جتنا بابا کا تیری ذات پہ حق ہے۔ آپ جی سکتے ہی نہ رہو۔ گویا آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اصول بیان کر دیا کہ جب تک باپ اور ماں زندہ ہوں تب تک حقوق ان کے ہوتے ہیں، اور اولاد کے ذمہ ان کی خدمت ہوا کرتی ہے۔ سامعین مکرم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے مجمع میں جلوہ گر ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اچانک اپنا چہرہ انور یمن کی طرف کر لیتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا چہرہ انور یمن کی طرف پھیر کے اپنی قمیص مبارک کے بٹن کھولتے ہیں، سینہ مبارک سے کپڑا ہٹا کے ایک لمبی سانس کھینچتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی طرف اپنی مرضی سے چہرہ انور پھیرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ جدھر چہرہ مصطفیٰ قبلہ کی غرض سے پھر جائے رب ادھر قبلہ بنا دیتا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، کہ حبیب جدھر آپ چہرہ انور پھیر دیں گے، قبلتاً تنوین جو ہے یہ نکرہ کی ہے، آپ جدھر اپنا چہرہ انور پھیر دیں گے ہم اسی طرف کعبہ بنا دیں گے۔ اب دیکھیے، میں عرض کر رہا تھا آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا چہرہ انور یمن کی طرف کر کے قمیص مبارک کے بٹن کھول کے سینہ مبارک سے کپڑا ہٹا کے ایک لمبی سانس کھینچتے ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ سے کہ صحابہ مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو آتی ہے۔
مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو آتی ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم، آقا وہاں رہنے والا کوئی آپ سے اتنا پیار کرتا ہے؟ تو صہیب روم سے آ گئے، بلال حبش سے آ گئے، سلمان فارس سے آ گئے۔ یہ یمن تو حجاز مقدس کے بالکل قریب ہے، اگر وہ آپ سے اتنا پیار کرتا ہے تو آقا آپ کی زیارت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر کیوں نہیں ہوا؟ اور دوسری بات یاد رکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کی حاضری آج بھی سب سے بڑی عبادت ہے، مگر حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایمان کی حالت میں ایک لمحہ کی زیارت مقام صحابیت تک پہنچا دے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری دور اقدس میں اگر کسی شخص کو ایمان کی حالت میں حضور کی صحبت نصیب ہوئی یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، یار شور بہت کر رہے ہیں، ہم تھوڑے کٹ کر ستا پہ ہیں، زیارت نصیب ہوئی، ریپیٹ بند کر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک لمحہ کی زیارت مقام صحابیت تک لے جاتی ہے، اور دور صحابہ کے بعد کوئی 1000 سال جیتے مگر وہ ایک لمحہ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایمان کی حالت میں زیارت اور صحبت وہ 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ بھلے سے اس صحابی کو زندگی میں ایک سجدہ کرنے کا وقت بھی نہ ملا ہو، مگر حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہو ایمان کی حالت میں، تو اٹھائیے ذخیرہ حدیث، دور صحابہ کے بعد پوچھئے علماء سے، کوئی 1000 سال عبادت کر لے مگر وہ ایک لمحہ کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کی زیارت جہاں جس کا نام پہنچاتی ہے، امت کا کوئی ولی صحابی کے قدموں سے لگنے والی خاک اور مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا اگر وہ آپ سے اتنا پیار کرتا ہے تو آپ کی زیارت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ ذرا اندازہ لگائیے میرے آقا کا جواب کیا تھا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ حضور کی زیارت کرنے والا صحابی بنتا ہے، اور اویسے کرنی حضور کی ظاہری زیارت نہیں کر سکے، اس لیے تابعی رہے، صحابی نہیں بن سکے، مگر جو حضور نے جملہ ارشاد فرمایا وہ توجہ سے سنیے گا۔ جب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ آپ کی زیارت کے لیے کیوں نہیں حاضر ہوتے، میرے آقا نے فرمایا اس کی ماں کو، کوئی نہیں، ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں، ایسی باتیں دل پہ اثر نہیں کرتی۔ میرے آقا نے فرمایا وہ اس لیے میری زیارت کو نہیں آیا کہ اس کی ماں بوڑھی ہے، وہ اگر گھر چھوڑ کے میری زیارت کے لیے آئے اس کی ماں کی خدمت کرنے والا کوئی۔ لوگوں حضور کی زیارت کرنے والا صحابی بنتا ہے، اور حضرت اویس قرنی اس لیے مقام صحابیت سے محروم رہے کہ ماں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اور پھر میرے آقا نے مجمع صحابہ میں اس تابعی کا تذکرہ یوں فرمایا کہ اس لیے مجھے نہیں ملنے آ سکا
اس کی ماں. پھر دیکھیے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دو جلیل القدر صحابہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور سرکار مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، دو صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اویس سے جا کے کہو کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے. جاری ہے وہ بھائی ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور کی امت کا کوئی شخص جتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اعمال نامے میں ایک نیکی بھی نہ ہو، میرے آقا اسے بھی ابرو کے اشارے سے بخشوا سکتے ہیں. وہ نبی جو اپنے ابرو کے اشارے سے امت کو بخشوا سکتے ہیں، ان کا دو صحابہ کو بھیجنا سرکار فاروق اعظم اور مولا کائنات کو کہ جا کے اویس سے کہو میری امت کی بخشش کی دعا کرے. مجھے تو ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ حضور نے اس امت کو پیغام دیا کہ کائنات والو، وہ خالق بے نیاز ہے، وہ کسی کی سنیں یا نہ سنیں، مگر میں دو صحابہ کو بھیج کر اب ایسے کرمی سے امت کے لیے دعا اس لیے کروا رہا ہوں کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ والدین کی خدمت کرنے والے کی کوئی دعا اللہ رد نہیں کرتا. والدین کی خدمت کرنے والے کی کوئی دعا اللہ رد نہیں کرتا. وہ صرف اپنی بخشش کا سامان نہیں کرتا بلکہ چاہے تو والدین کی خدمت کے صدقے اوروں کو بھی بخشوا سکتا. ایک نوجوان صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور ایک بات میں اور اس سمت میں عرض کر دوں، میرے ساتھ اس کی طرف چلتا ہوں. جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا مولا کائنات علیہ السلام حضرت اویس قرنی کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میری امت کی بخشش کی دعا کرو. علماء سے آپ نے سبھی واقعہ سنا ہوا ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، مگر جب وہ واپس آنے لگتے ہیں تو حضرت اویس قرنی، یہ بات آپ نے بہت کم سنی ہوگی، سرکار فاروق اعظم اور مولا کائنات سے پوچھتے ہیں کیا تم نے میرے آقا کو دیکھا ہوا ہے؟ اب یار وہ بڑا عجیب سوال نہیں، جو روز و شب حضور کی خدمت عالیہ میں گزارتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ حضور کو دیکھا ہے؟ تو دونوں صحابہ نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم تو ہر وقت حضور کی خدمت عالیہ میں رہتے ہیں. فرمایا اگر حضور کی خدمت میں رہتے ہیں تو ایک سوال کا جواب دیجئے کہ میرے آقا کے ابرو مبارک آپس میں ملے ہوئے ہیں یا جدا جدا ہیں؟ اب دونوں صحابہ خاموش. سیدنا فاروق اعظم بھی اور مولا علی حیدر کرار بھی کہ کبھی اتنے غور سے تو آقا کو نہیں دیکھا، ادب کے مارے نگاہیں جھکائے رکھتے ہیں، ایسے نگاہیں اٹھا کے تو کبھی زیارت نہیں کی. تو کیا جواب دیں؟ حضرت اویس قرنی فرماتے ہیں پھر میں بتاؤں. آپ نہیں سمجھے ابھی. فرمایا پھر میں بتاؤں. دونوں صحابہ کہنے لگے کہ آپ کو تو زیارت ہی نہیں ہوئی، بتائیں گے کیسے؟ فرمایا یہ بات چھوڑے، میں بتاؤں کیسے حضور کے ابرو مبارک. فرمایا جب اب حضرت اویس قرنی فرماتے ہیں کہ جب بندہ دور سے آ رہا ہو نا تو یوں لگتا ہے میرے آقا کے دونوں ابرو مبارک آپس میں ملے ہوئے.
اور جب بندہ قریب آئے تو یوں لگتا ہے کہ حضور کے ابرو مبارک دونوں جدا جدا ہیں. پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا ہر روز جب شام کو ماں کے قدم دھوتا ہوں نا، ماں کے پاؤں دباتا ہوں نا، تو بیٹھا یمن میں ہوتا ہوں، کملی والا میری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے. یہ ہے والدین کی خدمت کا، والدین کی عظمت اور شان یہ ہے کہ ان کی خدمت کرنے سے رسول کائنات یمن میں خود جلوہ گر ہو کے زیارت کرواتے ہیں. دیکھیے ہمارے تھوڑی تھوڑی باتوں پہ والدین کے ساتھ تیور بدل جاتے ہیں، مزاج خراب ہو جاتے ہیں. ایک نوجوان آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں، میں غازی یا شہید بننا چاہتا ہوں. اب سوال تو یہ بنتا تھا کہ میرے آقا پوچھتے کہ تو تیر چلا سکتا ہے، تلوار چلا سکتا ہے، نیزہ پھینک سکتا ہے، جو اس وقت کے جنگی آلات تھے جن سے جنگیں لڑی جاتی تھی. حضور یہ سوال فرماتے کہ جنگ لڑنے کے قابل ہے یا نہیں؟ مگر میرے آقا نے اس صحابی سے یہ سوال نہیں پوچھا، بلکہ پوچھا کیا؟ اس نے کہا کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا حی والدہ کا، تیرے والدین زندہ ہیں؟ کوئی بات بھی سمجھ آئی؟ صحابی عرض کرتے ہیں کہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. رسول کائنات جواباً پوچھتے ہیں والدین زندہ ہیں؟ سوال کیا اور جواب کیا؟ عرض کرتا ہے وہ صحابی یا رسول اللہ زندہ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں ففیہما فجاہد، آقا فرماتے ہیں کہ گھر میں بوڑھے والدین چھوڑ کے جہاد کے لیے نکلنا کوئی معنی نہیں رکھتا. گھر میں بوڑھے والدین جہاد چھوڑ، والدین کی خدمت کر. تیرا بڑا جہاد تیرے والدین کی خدمت ہے. میں اعتراض کے لیے عرض نہیں کر رہا، ہم نے دین کو اس لبادے میں لپیٹ رکھا ہے کہ والد فالج زدہ ہے کر، ماں بستر پہ ایڑیاں لگا رہی ہے، بیٹا 4 مہینے تبلیغ پہ ہے، گھر پتہ ہی نہیں کہ والدین کا کیا حال ہے. یہ دین اسلام کا کنسپٹ نہیں. وہاں تو میرا رب فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. میرا رب فرماتا ہے کہ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر لیا. اب یہ فیصلہ کونین کے مالک و مختار کا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کا ہے. یہ پاکستانی عدالتوں کا فیصلہ نہیں کہ صبح کو اور ہو شام کو اور ہو. کسی کے لیے رات کے 12 بجے کھل جائے، کسی کی زندگی رگڑتے گزر جائے اور اسے انصاف نہ مل سکے. یہ میرے رب کا فیصلہ ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تو اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے. توجہ رکھیے گا قرآن پہ، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کا ہمیشہ نیاز مند رہے، والدین کے ساتھ ہمیشہ
فیصلہ ایک ہے، باتیں دو ہیں، اور دونوں کے لیے ایک ہی فیصلہ ہے۔ گویا فرمایا جتنی کے لیے اللہ کی عبادت ضروری ہے اتنی والدین کی خدمت بھی ضروری ہے۔ جیسے اللہ کی عبادت نہ کرنے والا رب کا مجرم ہے، ویسے والدین کا نافرمان بھی رب کا مجرم ہے۔ ہم سجدے کر کر کے مسجد کی صفیں گھسا دیں، تسبیحاں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو اپنا گرویدہ کیا جا سکتا ہے، مگر اگر گھر والدین کے ساتھ اخلاق نہیں، والدین کا خدمتگار نہیں، تو رب کعبہ کی قسم اس شخص کی عبادت رب کائنات قیامت کے دن اٹھا کے اس کے منہ پہ مارے گا۔ سنو، ایک ہے رب خدا اور وہ حقیقی رب ہے، اور اس نے تیرے باپ کو اس دنیا میں تیرا مجازی رب بنایا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وہ کہتا ہے حقیقی رب میں ہوں، میں تجھے رزق عطا کرتا ہوں، میں تجھے پالتا ہوں، میں نے تجھے جنم دیا، میں نے تجھے تخلیق کیا، مگر تیرا مجازی رب تیرا باپ ہے۔ میری عطاعت، میری تخلیق پر تجھے اس دنیا میں لانے کا سبب بھی تیرا باپ بنا، اور میرے رزق میں سے تیرا پیٹ پالنے کا سبب بھی تیرا باپ بنا۔ اس لیے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ جاگدے پہ ہو نا؟ بابے تے میری گل سننا ہو تو روزانہ ہی رونا روندے، ینگ جنریشن نو نہ چنگیاں لگن گلاں تا نہ صحیح۔ بابے تو ہر روز یہی رونا روتے ہیں نا، اور خوش نصیب ہیں۔ اب قرآن کا سنیے، قرآن کیا کنسپٹ دے رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا اوے تیرے جیسا خوش نصیب کوئی نہیں نوجوان، اگر تجھے بابا یا ماں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے میں مل جائیں۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ فرمایا تیرے جیسا خوش نصیب کوئی نہیں اگر تجھے والدین بڑھاپے میں نصیب ہو جائیں۔ اب تک تو انہوں نے تجھے پالا ہے، اب تیری باری ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اولاد کا بچپن ہو، والدین کی جوانی ہو، تو یہ رب کی طرف سے والدین پر امتحان ہوتا ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کس طرح کرتے ہیں، ان کے رزق کا انتظام کیسے کرتے ہیں۔ پھر اولاد جوان ہو جائے، والدین بوڑھے ہو جائیں، اب اولاد کا امتحان ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں والدین کو سنبھالتے کیسے۔ فرمایا دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے میں تجھے نصیب ہو جائیں تو کیا؟ فرمایا فلا تقل لہما اف، فرمایا نوجوان انہیں اف تک نہ کہنا۔ یہ جو اف ہے نا، جسے ہم بالکل معمولی سا سمجھتے ہیں، یہ ساری بھڑاس ہم بوڑھے والدین پہ نکالتے ہیں۔ بس چودھری، وڈیرے، نمبردار، چیئرمین کے سامنے ہم نہیں بول سکتے، کیوں کہ تکڑا ہے چترول کرے گا، مگر ساری بدتمیزیاں گھر جا کے اپنے والدین سے کرتے۔ انہیں پیار ہے نا، وہ نہیں کہیں گے کچھ۔ قرآن کہتا ہے فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک نہ کہنا۔ یہ اف کیا ہے؟ امام راضی نے تفسیر کبیر میں جو
اف پر ڈسکس کی ہے، اس میں سے صرف 2 پوائنٹس آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ امام راضی فرماتے ہیں، اب چونکہ ہم دیہاتی لوگ ہیں، پہلو لوگ ہیں، تو یہ بات ہمارے لیے سمجھنا آسان ہوگی۔ آج سے کوئی 25-30 سال پہلے، اب اویئرنیس بھی آ گئی ہے، اب جدت آ گئی ہے زمانے میں۔ اس وقت جو ہے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ کاشتکاری بیلوں اور اس کے پیچھے ہل سے کرتے تھے۔ اب ٹریکٹر آ گئے اور زیادہ ایڈوانس دور آ گیا۔ تو ایسا ہوتا ہے کبھی کسان صبح، وہ برکت والے یارو لوگ تھے کہ صبح وہ پچھلی رات کو جو ہے وہ بیل جوتنے ہیں اور ہل لے کے وہ چلا گیا کھیتوں میں۔ اب کام کرتا رہا رواج ہے ہمارے دیہاتوں میں، اس وقت ہوا کرتا تھا، کوئی 8-9 بجے نہ تو گھر سے وہ ایک گڈوے میں لسی اور وہ ایک کپڑے میں روٹی اٹھا کے کوئی نہ کوئی لے کے کھیت میں آ گیا بابا جی کے پیچھے۔ ایسا ہوتا تھا نا۔ اب امام راضی فرماتے ہیں، اب کیونکہ سادہ دور ہے، اس وقت یہ ٹیشو کی نزاکتیں ہیں، یہ رومال اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے جاٹ اور کسان لوگ تو یہ چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو ایسے ہی ہل چلاتے چلاتے ناشتہ آیا نا، تو ہل چھوڑ دیے، اب ناشتہ کرنے لگا ہے تو یوں اپنے دونوں ہاتھ جھاڑے گا مٹی جھاڑنے کے لیے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، امام راضی فرماتے ہیں کہ ہاتھ پہ مٹی ہے نا، تو کسان ہاتھ سے مٹی جھاڑنے کے لیے ناشتہ سے پہلے یوں پھونک مارتا ہے۔ یہ مائک میں نے اس لیے پھونک ماری ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، ورنہ ہاتھ پہ پھونک مارنے کی کون سی آواز آتی ہے؟ تو یوں ہاتھ پہ پھونک مارتا ہے مٹی اڑانے کے لیے، ہاتھ صاف کرنے کے لیے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ وہ ہاتھ سے مٹی صاف کرنے کے لیے کسان جو پھونک مارتا ہے اور جتنی اس سے آواز پیدا ہوتی ہے، اگر والدین کے سامنے تو نے اتنی آواز بھی نکالی تو رب روٹھ جائے گا۔ کوئی نہیں بات سمجھ آئی؟ صرف استغفر اللہ نہیں کہنا، اس کو سمجھنا بھی کہ بابا جان یا اما جان کے سامنے اتنی آواز نکالی، جتنی پھونک سے آواز نکلتی ہے تو رب ناراض ہو جائے گا۔ اور دوسرا اس کا معنی جو ہے، اس کی دوسری تفسیر جو امام راضی بیان فرماتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ والدین میں سے، ماں یا باپ میں سے کوئی بوڑھا ہو گیا، بستر پہ گھر پڑا ہے، والدین کے ساتھ ظلم کرنے میں نہ ہم دیہاتی پیچھے رہے ہیں نہ ہمارے شہری پیچھے رہے ہیں۔ یہ دور میں نے دیکھا ہے۔ شہر میں یہ ہے کہ باؤ جی نے 5-10 ہزار کا ملازم رکھ لیا اور کہا کہ بابے کو روٹی دے کے آنی ہے، خود باؤ جی اپنے دفتر گئے یا جہاں کاروبار پہ گئے، شام کو آیا، پوچھا بابا بھی زندہ ہے۔ دیہات میں ہم نے یہ کام شروع کیا ہوا تھا، اب بھی یہی ہے کہ وہ جو گھر میں مہمان ہوتی ہیں نا، بیٹیاں اور بہنیں اور بیٹیاں گھر میں مہمان ہوتی ہیں، تو وہ جو گھر میں مہمان ہیں نا، بہنیں اور بیٹیاں، ان کے ذمے ہے والدین کی خدمت۔ جس نالائق جوان نے ساری پراپرٹی اور ساری وراثت لینی ہے، وہ سارا دن جو ہے وہ بازاروں میں گھومتا ہے، اور وہ جو 4 دن کی مہمان ہے نا، بیٹی یا بہن، وہ والدین کی خدمت کرتے ہیں۔ تجھے نہیں باپ نے جنم دیا، تو نے نہیں باپ کی وراثت سمیٹی، تیرے سر پہ تو بابا کی دستار آنی ہے۔ اب امام راضی فرماتے ہیں کہ کوئی خوش نصیب بیٹا جس نے کہا نہیں بابا کے لیے ملازم نہیں رکھنا، بابا کی خدمت میں نے اپنے ہاتھوں سے خود کرنی ہے، یہ میرا بابا ہے، ملازم کا بابا تو نہیں نا۔ امام راضی فرماتے ہیں اب بابا جی بستر پہ لیٹے ہیں تو بڑھاپے کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتے، بستر پہ بابا جی کا پیشاب نکل گیا۔
اب خدمتگار خوش نصیب بیٹا، سن رہے ہیں نا، خوش نصیب بیٹا آتا ہے، کہتا ہے نوکر کو نہیں یہ میرا بابا ہے، خود اٹھاتا ہے بابا کو، وہ بٹھاتا ہے دوسرے بستر پہ، اور بستر اٹھا کے خود جب دھونے لگتا ہے، اب ایک نیچرل چیز ہے یارو، پیشاب سے بو تو آتی ہے، نیچرل چیز ہے، پیشاب سے فطری چیز ہے، بو آتی ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ اب خوش نصیب بیٹا باپا کے پیشاب والا وہ آلودہ بستر خود اپنے ہاتھوں سے دھو رہا ہے۔ انشاءاللہ کبھی کسی نو یہ نعمت نصیب ہوگی، اس سے بڑی رب کعبہ کی قسم عبادت کوئی، وہ خود دھو رہا ہے، تو نیچرل چیز ہے، پیشاب سے بو آتی ہے۔ ایسا ہوا کہ وہ بیٹا دھوتے دھوتے بستر نہ یوں ناک کے آگے یوں ہاتھ کر لیتا ہے، یا کوہنی کر لیتا ہے، یا ناک کے آگے کپڑا یا ٹشو کر دیا، اب بابا ادھر دیکھ رہا ہے، بات سمجھ رہے ہیں، بابا ادھر دیکھ رہا ہے، تو امام راضی فرماتے ہیں کہ اگر بابا جی کے دل میں یہ بات آ گئی کہ پتر جب تو بچہ تھا، تیرا بچپن تھا، تو پتر تو میرے کندھوں پہ بھی پیشاب کر دیتا تھا، میری گود میں بھی پیشاب کر دیتا تھا، تو بیٹا تیرے پیشاب سے مجھے تو بو نہیں آتی تھی نا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تو جوان ہو گیا ہے، تو پتر اب بوڑھے باپ کے پیشاب سے تجھے بو آتی ہے۔ امام راضی فرماتا ہے اتنا بھی بوڑھے بابا نے سوچ لیا تو رب روٹھ جائے گا، کوئی عبادت کام نہیں آئے گی۔ ہم پتہ نہیں کس ہم کی دنیا میں رہتے ہیں۔ میں بات زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا، اختتام کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، صرف دو باتیں عرض کر کے۔ حسن مجتبیٰ کا نام سنا ہوا ہے؟ یہ امت اتنی بھولی ہو گئی ہے نا، آہستہ آہستہ یہ مولویوں کے بہکاوے میں آ کے اہل بیت کو بھولتی جا رہی ہے کہ نہیں اہل بیت کا نام لینا اب جرم ہے، بندہ شیعہ ہو جاتا ہے، لعنت ہے تمہاری فکر پہ۔ یہ دین ہے کہ رسول کی آل کی محبت اور رسول کی آل کی بات کرنا بندے کو رافضی بنا دیتی ہے؟ تم نے اپنی روٹی کے چکر بنائے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اب بیٹا ہو، توجہ سے سنیے گا، بیٹا ہو حسن اور ماں ہو فاطمہ، بیٹا ہو جنت کے جوانوں کا سردار اور ماں ہو سیدۃ النساء العالمین، ساری کائنات کی عورتوں کی سردار، اس سے بڑی تو میں والدین کی خدمت اور ادب کی مثال نہیں نا آپ کو پیش کر سکتا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ نے کئی بار اپنے بڑے بیٹے امام حسن مجتبیٰ سے فرمایا کہ بیٹا میرا جی چاہتا ہے کہ حسن تو اور میں دسترخوان پہ ایک ہی برتن میں کھانا کھائیں۔ اب تو بوڑھی ماں کا یہ حال ہے نا، بیٹا بیاہ کے لاتی ہے، پہلے بیٹے کو جنم دیتی ہے، سردیاں سہتی ہے، گرمیاں سہتی ہے، جوان کرتی ہے، پھر بیٹے کو بیاہ کے لاتی ہے شادی کر کے، اب بوڑھی پہلے بیٹے کا ناشتہ تیار کرتی ہے، پھر بہو کا ناشتہ تیار کرتی ہے، پھر سارے جب کھا لیتے ہیں تو بچی ہوئی خشک اور ٹھنڈی روٹی کھا کے اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ یہ ہے ماں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے کئی دفعہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ بیٹا میرا دل کرتا ہے کہ ہم دونوں ماں بیٹا ایک ہی برتن میں سالن اور ڈال کے کھانا کھائیں۔ امام حسن مجتبیٰ ہر بار ٹال دیتے،
اب امام حسن جیسا بیٹا ماں کی نافرمانی تو نہیں نہ کر سکتا، کوئی حکمت تو ہوگی نا۔ ایک دن سیدہ پاک نے فرمایا بیٹا میں کئی بار اس بات کا اظہار کر چکی ہوں کہ کبھی ہم ماں بیٹا مل کے کھانا کھاتے۔ امام حسن مجتبیٰ نے پتہ ہے کیا جواب دیا، غور سے سنیے گا۔ فرمایا اماں جان آپ کی نافرمانی کا حسن سوچ بھی نہیں سکتا، مگر اصل بات یہ ہے کھانا ہو دسترخوان پہ سامنے، ادھر حسن بیٹھا ہو ادھر فاطمہ بیٹھی ہو، حسن بیٹا ہے فاطمہ ماں ہے، تو حسن کوئی ایسا لقمہ توڑ لے جس کو فاطمہ دیکھ رہی ہو، حسن کی ماں تو نہیں نہ کہے گی بیٹا میں نے کھانا، ایسا تو ہو نہیں نہ سکتا یار۔ 24ویں صدی میں بھی ماں بھوک سے مر رہی ہو، بیٹے کو نہیں دیکھا جا سکتا، بیٹے کی تکلیف نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا اماں جان ایسا ہو میں کوئی لقمہ توڑ لوں، شفقت مادری جو ہے وہ غالب رہے اور آپ منہ سے نہ بولیں، بس دل میں ہو وہ لقمہ آپ کے اٹھانے کا ارادہ ہو اور میں پہلے اٹھا لوں۔ بے شک حسن جو ہے یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، مگر اتنی بھی ماں کی بے ادبی کر لی تو رب کی رحمت سے تو محروم ہو گیا نا۔ کوئی نہیں آپ سمجھے، اتنی بے ادبی امام حسن فرماتے ہیں کہ اگر لقمہ پہلے اٹھا لیا تو علی کا بیٹا حسن کیوں نہ ہو رب کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نوجوان تو بھی سوچ تیرے دل میں ماں کا کتنا ادب ہے۔ اور آخری بات کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں، حضرت بایزید بستامی کا نام سنا ہوا ہے؟ بچپن میں اپنی والدہ سے عرض کرتے ہیں، بس اب ڈسٹربنس نہ کریں میں ختم کرنے لگا ہوں۔ میں جب پتر تھوڑی طبیعت لیے مسجد امام سے جنہیں کر رہا تھا کہ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی امت کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ بچپن میں ماں سے کہا کہ اماں جان میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے اپنی جو خدمت ہے اس کے حقوق معاف فرما دیں، یہ مجھ پر فرض ہے آپ کی خدمت، اور میں جنگل میں جا کے عبادت کر کے رب کو راضی کر دوں۔ کل سمجھ آ گئی؟ جنگل میں جا کے عبادت کر کے رب کو راضی کر دوں۔ اب ماں تو ماں ہے، میں بیٹا میں راضی ہوں تجھے اللہ کو راضی کر۔ حضرت بایزید بستامی جنگل میں چلے گئے، عبادت کرتے رہے۔ ایک دفعہ قافلہ گزرا جنگل سے، قافلے کے ساتھ چل پڑے۔ شام کا وقت تھا، کسی نے کہا کہ بستان کی بستی سے گزر رہے ہیں، جہاں آپ کا گھر تھا بایزید بستامی کا، بستان کی بستی سے گزر رہے ہیں۔ فرمایا یارو تم چلو، اور عرصہ ہو گیا ماں کی زیارت نہیں، میرا دل کر رہا ہے کہ میں اماں جان کو ملتا ہوں پھر میں قافلے کے ساتھ مل جاؤں۔ اب شام کے سائے ڈھل چکے تھے، رات نے کالی چادر اوڑھ رکھی تھی اور سورج کی روشنی جو ہے وہ رات کی کالی چادر کے پیچھے چھپ چکی تھی، اندھیرا تھا۔ بایزید بستامی اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچتے ہیں۔ یارو سوچئے گا معذرت کے ساتھ، میں اپنے نوجوانوں سے معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میرے چھوٹے بھائی اور بیٹوں جیسے رات کو 2 بجے بھی گھر آئے نا تو 10 تک دیکھنا تیری بیوی بیدار نہیں ہوگی، تیری اماں تیرے انتظار میں ہوگی اگر زندہ ہو۔ بایزید بستامی اپنے دروازے پہ پہنچتے ہیں، عشاء کا وقت ہے۔ اب سوچا کہ یار دروازہ اماں نے بند کر لیا ہے، اب میں اگر دستک دوں گا، ماں بوڑھی ہے، سردیاں ہیں، رات ہے،
अम्मा जान बिस्तर से उठेंगी, सर्दी में सहन से आएंगी और दरवाजा खोलेंगी। तो बायजीद इससे तो बेहतर था तुम मिलने ही ना आता अगर माँ को इतनी तकलीफ देनी है। कोई नहीं गल समझ। सारी रात इसी इंतजार में खड़े रहे कि अम्मा जान जब खुद बेदार होंगी, दरवाजा खोलेगी तब जाऊंगा। ये है उम्मत का बड़ा वली बायजीद बुस्तामी, जो अपने घर के दरवाजे पे सर्दी की रात में मां की अदबी के घर से सारी रात सर्दी में अपने दरवाजे पे खड़ा रहा। अब तो मेहमान 2 मिनट नहीं इंतजार कर सकता। पिछली रात हुई, जिस तरह हमारे अब देहात में घरों से वो छोटी छोटी नालियां बाहर निकलती हैं पानी वाली, तो घर से जो पानी वाली नाली निकल रही थी ना, पिछली रात हुई तो देखा कि उससे पानी बहने लगा है। समझ आ गई बायजीद बुस्तामी को कि अम्मा जी तहज्जुद के लिए बेदार हो गए। यार सच्ची गल ये है, सारा रोना यंग जनरेशन वास्ते भी नहीं, हुण वो जियां मावां भी ते किथले, वैसी माएं भी तो कहां से आए। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्ल एक दिन तहज्जुद के लिए उठे ना, तो कहने लगे अम्मा जान मेरी उम्र गुजर गई, आज तक तहज्जुद कज़ा नहीं हुई। तो बूढ़ी मां मुस्कुराई, फरमाया फरीदुद्दीन तेरी इस तहज्जुद में तेरी मां का भी कुछ हिस्सा है। पूछा अम्मा जान सर्दियों में वुजू तो मैं करता हूं, मुसल्ले पे खड़ा मैं होता हूं, आपका कौन सा हिस्सा है? मैं बेटा जब तुझे मैंने जन्म दिया था ना, तो जब तक तेरी खुराक का इंतजाम मेरे रब ने मेरे सीने में रखा था, जब तू मेरी छाती से दूध पीता था ना फरीदुद्दीन, तो जब तुझे दूध पिलाना होता था मैं पहले वुजू करती थी फिर तुझे छाती से लगाती थी। माँ ऐसी हो तो बेटा भी फिर बायजीद या फरीदुद्दीन बनता है। और माजरत के साथ अगर वालिदैन सारी रात टीवी देखते रहे, बच्चे भी साथ बैठे, सुबह ना पापा ने नमाज पढ़ी ना अम्मा को होश है सुबह का, ज़ाहिर है फिर पुत्र की तो बायजीद बनेगा यार। बात तो सच है ना, मगर बात है रुसवाई। अगर हम औलाद की इस तरह तरबियत करें फिर देखें कैसे नहीं माहौल चेंज होता। बात कर रहा था, बात खत्म करने लगा, नाली से पानी बहने लगा। बायजीद बुस्तामी दरवाजे के करीब हुई कि अम्मा जान तहज्जुद के लिए बेदार हुई। कानों में आवाज पड़ी, अब मेरे आखिरी 2 जुमले हैं, दिल के कानों से सुनिएगा। बायजीद बुस्तामी की वो बूढ़ी माँ पिछली रात सर्दियों की रात ठंडे पानी से वुजू करके यूं हाथ बांध के अल्लाह की बारगाह में खड़ी है कि मालिक ये सर्दियों की रात भी देख ले, ये ठंडा पानी भी देख ले और मेरा बुढ़ापा भी देख ले। मालिक तुझे मेरे बुढ़ापे का वास्ता, मेरा बेटा बायजीद तुझे मनाने निकला है, उससे राजी हो जा। जब ये आवाज बायजीद के कानों में पड़ी, हाय ओए बूढ़ी मां सर्दी की रात में ठंडे पानी से वुजू करके अपने बुढ़ापे का वास्ता लेके रब से कह रही है कि मेरे मालिक मेरे बुढ़ापे का वास्ता मेरे बेटे बायजीद से राजी हो जा। तड़पे और दरवाजे के सामने गिर पड़े। मां ने दरवाजा खोला, बायजीद बुस्तामी उठे और मां के कदमों से चिपट गए। अर्ज करने लगे अम्मा जान तेरा बायजीद कितना नादान है, जिसे आज तक ये भी खबर ना हुई कि रब जंगल में इबादत करने से नहीं मां के पांव धोने से राजी होता है।
اس لیے یارو اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت والدین ہیں. جس کے والدین زندہ ہیں اللہ انہیں عمر زندگی عطا فرمائے. یہ بڑی ٹھنڈی چھاؤں ہوتی ہے اور جب یہ چھاؤں اس دنیا سے اٹھ جائے نا اور پھر دنیا کی مصیبتیں دھوپ کی صورت میں انسان کو جلائے تو پھر ماں اور باپ کی ٹھنڈی جو ہے چھاؤں یاد آتی ہے. اس لیے جن کے والدین زندہ ہیں اس ٹھنڈی چھاؤں کی قدر کریں اور جن کے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے ضرور ایصال ثواب کا اہتمام کیا کریں. میرا مقصد یہ نہیں کہ کوئی اتنے بڑے لوگ جمع کر کے نہیں. یہ باپ اور ماں کا بڑا عجیب پیار ہوتا ہے. تو روزانہ اسے ملنے ہی چلا جایا کر قبرستان, روزانہ تیرا انتظار کرتے ہیں کہ پتر پتہ نہیں آج بھی مجھے ملنے آتا ہے یا نہیں. نہ کر اہتمام, روزانہ چلا جایا کر, وہاں فاتحہ پڑھ کے سلام پیش کر کے ایصال ثواب کر کے واپس آ جایا کر. تیرے لیے یہ بھی بڑا ہے. رب ذوالجلال ہمیں اس نعمت عظمیٰ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا